بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ اعتکاف کے لیے خاص ہے، اور اعتکاف کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے، آخری عشرے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو ہم دنیاوی کاموں میں لگا دیں، اس کو ہم عید کی تیاریوں میں لگا دیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو آخری عشرہ جیسے ہی داخل ہوتا ہے ہم لوگوں کو غمزدہ ہونا چاہیے، ہم لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا افضل ترین مہینہ رمضان المبارک کا عطا کیا ہے وہ ہمارے ہاتھوں سے پھسلتا جا رہا ہے، ہم سے چھوٹ رہا ہے۔ اب 2 عشرے گزر گئے، تیسرا عشرہ جو ہمارا داخل ہوگا، جب ہمارا داخل ہوگا تب ہم لوگ کو یہ تکلیف ہونی چاہیے کہ رمضان المبارک کے جو 20 دن گزر گئے، اب یہ 10 دن باقی ہے، اس کو ہم کس طرح گزاریں۔ ہوتا تو یہ ہے کہ جتنے بھی گھر کی صفائیاں ہیں، جتنے بھی گھر کے کام ہیں اس آخری عشرے میں نکل رہے ہوتے ہیں۔ گھر کی دھلائی ہے، صفائی ہے، ستھرائی ہے، گھر کی بیڈ شیٹس بدلنے ہیں، صوفے کی شیٹس بدلنے ہیں، اور کچن کا جتنا بھی کار کباڑ ہے وہ سب نکالنا ہے، اسٹور روم نکالنا ہے، پورے گھر کو کنچے کی طرح کیا ہے چمکا دینا۔ اس کے بعد درزیوں کے چکر لگ رہے ہیں، بازاروں کے چکر لگ رہے ہیں۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ اعتکاف کے لیے خاص ہے، تیاریوں کے لیے خاص نہیں ہے، عید کی تیاریوں کے لیے خاص نہیں ہے۔ رمضان کا آخری عشرہ بازاروں کے لیے خاص نہیں ہے، کپڑوں کے لیے خاص نہیں ہے، گھر کی صفائی ستھرائی کے لیے خاص نہیں ہے، اعتکاف کے لیے خاص ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف بہت کثرت سے کیا اپنی عمر کے آخری حصے میں۔ 10 دن کا اعتکاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ کثرت سے کیا ہے۔ اعتکاف کی کتنی فضیلتیں ہیں؟ پہلی فضیلت تو یہ ہے، دیکھو 1 دن کے اعتکاف کی فضیلت میں آپ کو بتاتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی 1 دن کا اعتکاف میں بیٹھتا ہے نا، 1 دن کا اعتکاف، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے ایسے دور فرما دیتے ہیں جتنا زمین و آسمان کا فاصلہ ہے۔ زمین و آسمان کا فاصلہ کتنا ہے، کتنی مسافت ہے، اتنی مسافت اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے اس کو دور فرما دیتے ہیں۔ یہ مسافت کو طے کر سکتا ہے؟ آسمان و زمین کی مسافت بہت زیادہ، یہ متعین کرنا ہے صرف ہمارے لیے کہ اتنی مسافت ہے، ہمیں کیا معلوم کہ کتنی مسافت ہے۔ مقصد تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جہنم سے دور کر دیتے ہیں 1 دن کے اعتکاف سے۔ تو سوچیں کہ 10 دن کے اعتکاف کی کیا کچھ فضیلت ہوگی۔ دیکھیں 10 دن کے اعتکاف کی فضیلت تو یہ ہے کہ اس میں ہم اللہ تعالیٰ کے لیے خاص طور پر ہم اپنے دنیاوی کاموں سے، رشتہ داروں سے، ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے کٹ کر ہجرت کرتے ہیں ہم مسجد کی طرف یا اپنے گھر کے خیمے کی طرف، صرف اور صرف خالصتاً اللہ کے لیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فضیلت اور بیان فرمائی ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کی فضیلت تو یہ ہے کہ اس میں طاق راتیں ملتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاق راتوں کی تلاش میں بھی اعتکاف کیا کرتے تھے۔ سمجھ میں آئی؟ یہ اعتکاف کی فضیلت بیان کی ہے کہ اعتکاف کرنے والے کو رمضان المبارک کی آخری جو 5 طاق راتیں ملتی ہیں، اس میں کوئی بھی طاق رات ہو سکتی ہے، صرف 27 شب قدر نہیں ہوتی ہے، 27 رمضان ہی صرف شب قدر نہیں ہوتی ہے، یہ 21، 23، 25، 27، 29 یہ 5 راتیں ہیں جن میں شب قدر مل جائے گی، کوئی بھی ان 5 راتوں میں۔ سمجھ میں آئی؟ تو رمضان المبارک کے آخری عشرے کو اعتکاف کے لیے خاص کر لو، اس سے کیا ہوگا، آپ کو یقیناً طاق رات ضرور ملے گی۔ اور طاق رات دیکھو، اگر آپ اعتکاف میں بیٹھتے ہو، ٹھیک ہے، اس میں سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہوگی کہ آپ نے خود کو اللہ کے لیے خاص کر لیا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، آپ اعتکاف میں بیٹھے ہو اللہ تعالیٰ کے لیے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تیسرا، آپ کو طاق رات ملے گی۔ چوتھا، آپ روزے کی حالت میں ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ آپ لوگ ہی ہوں گے جو اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جو 1 دن کی اللہ اعتکاف میں بیٹھنے کی اللہ تعالیٰ کے یہاں فضیلت ہے کہ جہنم سے اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے، تو سوچیں 10 رات اعتکاف میں بیٹھنے کی کیا کچھ فضیلت اللہ تعالیٰ کے پاس ہوں گی، جو اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے دور کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کتنے زیادہ عذاب سے دور کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں گے۔ سب سے بڑا مقصد تو ہمارا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، طاق راتوں کو پانے کے لیے اعتکاف کرنا سب سے بڑی سنت بھی ہے،
سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ شدت سے اعتکاف کیا ہے، تو اعتکاف جو 10 دن کا کرتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو بھی زندہ کرتے ہیں. سمجھ میں آ گئی میری بات؟ تو اعتکاف میں جب بھی آپ لوگ بیٹھو تو سب سے زیادہ دعا کا اہتمام کرو. جب بھی آپ اعتکاف میں بیٹھو، دیکھو اگر آپ سو بھی رہے ہو نا تب بھی آپ کے اوپر آپ کا اعتکاف ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تب بھی آپ کا اعتکاف ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، تب بھی آپ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہو، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ فرض نمازوں کے علاوہ، ٹھیک ہے، اگر آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہو، تسبیحات کرتے ہو، ذکر اللہ کرتے ہو، نفلی نماز پڑھتے ہو، اور سب سے زیادہ آپ دعا کا اہتمام کرتے ہو، تو آپ کے دفاتر میں کتنی زیادہ نیکیاں لکھی جائیں گی. ہمیں تو سب سے زیادہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک نمبر بڑھانے ہیں نا، ہمیں تو نیکیوں میں آگے سبقت لے جانا ہے نا. تو دیکھو سب سے بڑی بات یہ کہ جب آپ اعتکاف میں ہو، ٹھیک ہے، آپ سوئی نہیں ہو اعتکاف میں، اور تاک رات 5 راتوں میں سے کوئی بھی تاک رات ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے یا 29 ہے، کوئی بھی ان 5 راتوں میں آپ عبادت کر رہے ہو، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی آپ عبادت کر رہے ہو اعتکاف میں، لیکن آپ عبادت کر رہے ہو، آپ کو پتہ ہی نہیں آج 21ویں شب ہے اعتکاف کی، آپ اعتکاف میں بیٹھے ہو، 21ویں شب ہو سکتا ہے آج شب قدر ہو، تو آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ رات میں عبادت کر رہے ہو، قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہے ہو، آپ اعتکاف کی حالت میں بھی ہو، آپ جو ہے نا شب قدر آپ کو ملی ہوئی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، اور آپ عبادت بھی کر رہے ہو، آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کر رہے ہو، تو آپ کے لیے کتنا بڑا خزانہ ہے جو آپ اکٹھا کر رہے ہو، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ تو جب بھی اعتکاف میں رات میں آپ بیٹھو نا تو سب سے زیادہ دعا کا اہتمام کرو. کس کا اہتمام کرو گے؟ سب سے زیادہ اپنے دعا کا اہتمام کرنا ہے. کہ دیکھو ایک تو رات کے آخری پہر میں دعائیں قبول ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہمارا تہجد کا وقت بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. دوسرا آپ کی یہ طاق رات ہو جائے گی. تیسرا آپ اعتکاف کی حالت میں ہوں گی. تو یہ تینوں چیزیں مل کر جو آپ کی دعا قبول ہوگی، اللہ اللہ سبحان اللہ، تو یہ آپ کی دعا کی قبولیت کا سب سے بڑا، سب سے زیادہ نزدیک کیا ہے؟ عمل ہے. تو جب بھی آپ کو طاق راتیں ملے اعتکاف میں تو سب سے زیادہ آپ نے دعا کا اہتمام کرنا ہے، اور سب سے پہلے آپ اپنی ہدایت کے لیے دعا کرو. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر مستقیم رکھنا. کیا رکھنا؟ میرے دل کو اپنے دین پر ہمیشہ ٹھہرائے رکھنا. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ تو اللہ تعالیٰ سے جتنی بھی دعا مانگو، اس کے علاوہ آپ چاہے اپنی شادی کے لیے دعا مانگو، بچوں کے لیے دعا مانگو، رشتہ داروں کے لیے، ماں باپ کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، ہر دعا انشاءاللہ عز و جل کیا ہوگی؟ قبول ہوگی. تو آپ 1 دن کا بھی اعتکاف کر سکتے ہو، آپ 10 دن کا بھی اعتکاف کرو، یا 3 دن کا یا 5 دن کا، یہ جتنے بھی تعداد ہے نا اعتکاف کے، انشاءاللہ عز و جل میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی، تاکہ اچھے سے آپ کو کیا ہو جائے، سمجھ میں آ سکے. اب امید کرتی ہوں آپ کو میری بات اچھے سے سمجھ میں آئی ہو. جزاکم اللہ خیر، احسن جزائے فی الدارین.